ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام آداب، خوش آمدید۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں بتاتا بھی رہتا ہوں، یہ چینل خانقاہ شہبازیہ کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ اس چینل کی سرپرستی اور قیادت فرما رہے ہیں حضور شاہکار ملت حضرت علامہ شاہ سید شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی، اور اس طریقے کے دینی پروگرام وہ پہلے بھی آپ کے لیے لاتے رہیں، آگے بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر تمام دینی پروگرام کی معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ اور ہاں، دھیان سے ایک چیز ضرور کیا کیجئے، جب بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اس پروگرام کی اور جیسے ہی آپ یوٹیوب کھولیں اور پروگرام کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر آئے نا، تو شیئر کا ایک بٹن ہے، چیک کیجئے، دبائیے اور اپنے دوستوں کو بھیجیے اس پروگرام کو، تاکہ اور بھی لوگ اس دینی پروگرام سے جڑیں اور اس کا بھی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کا یہ طریقہ رہا کہ ہم ان موضوعات پر بات کرتے ہیں جن موضوعات کے بارے میں آپ کو بتانا ہم بے حد ضروری سمجھتے ہیں، یا جن موضوعات پر آپ گفتگو سننا پسند کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف، انشاءاللہ حضرت کی آج بھی روحانی گفتگو سن کے ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی، ہمارے ایمان میں اللہ تازگی بخشے گا، اور ہم اس امید سے حضرت کی گفتگو سنیں گے کہ جن جن باتوں کو ہم سنیں انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں میرے ساتھ کہ جو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر ابھی سے عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نیت کر لیجئے، تاکہ ایسے پروگرام جس مقصد سے بنائے جاتے ہیں اس مقصد میں کامیابی مل گئی تو ہماری بھی آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور آپ کی تو ضرور ہونی ہے، کیونکہ آپ عمل کی نیت جو کرنے والے ہیں، اور جو نیت کر لیتا ہے اللہ برکت ضرور دیتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے، آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ کر تلاوت تو قرآن کی، قدر کر رب کے فرمان کی۔ قرآن مجید خدا کی وہ کتاب جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کتاب کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، جس کتاب پر سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، جس کتاب کو امن و محبت کی کتاب کہا گیا ہے، جس کتاب کو پیغام انسانیت کی کتاب کہا گیا ہے، جس کتاب کے مد مقابل کوئی مذہب، کوئی کتاب نہیں پیش کر سکا، پیش کرتا بھی کیسے، اور مذہب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور مذہب اسلام خدا کا عطا کیا ہوا مذہب ہے، اور کتابیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، قرآن خدا کی عطا کی گئی کتاب ہے، اور کتابیں لوگوں کی لکھی گئی ہے، قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے۔ تو جو چیز خدا کی طرف سے آئے اس کا جواب بندے دے ہی نہیں سکتے، محال ہے کہ خدا کی عطا کی گئی کتاب کا جواب بندے دیں۔ تو قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی رفعت کیا ہے، اس حوالے سے ہم بہترین گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اگر اس کو تعصب کا عینک لگا کر بھی لوگ پڑھیں، اگر اس کو بغض کے عینک سے بھی لوگ دیکھیں، تو قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ قرآن ان کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے۔ ایک عورت تھی، بڑی مشہور تھی، اس نے اسلام کو اور قرآن کو نیوز کے ذریعے جانا، اس نے اسلام کو اور قرآن کو غیروں کے ذریعے جانا، وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن اور اسلام دونوں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ اس کے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا کہ قرآن اور اسلام مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے، یہ اس کی سوچ تھی۔ ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی جو قرآن پہ عمل کرتا تھا، جو قرآن کی چیزوں کو جانتا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پر اور اسلام پر ہونے والے اٹیک کا ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہم خود قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ جب ہم خود قرآن پہ عمل کریں گے، تو جب ہم قرآن کے بارے میں دوسروں کو بتائیں گے، تو وہ قرآن ہدایت کا نور بن کر ان تک پہنچے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم خود پہلے عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے اپنے خیالات کا اظہار اس سے کیا اور کہا تمہارا مذہب اور تمہاری کتاب دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
اس نے پوری باتیں سنی اور باتیں سننے کے بعد کہا کہ یہ چیز اور اس نتیجے پر آپ کہاں سے پہنچی کہ اسلام اور قرآن دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے؟ اس نے کہا یہ دیکھیے نیوز، یہ دیکھیے انٹرنیٹ۔ اس نے کہا اچھا۔ اور پھر اس مسلمان نے اس عورت سے ایک سوال کیا کہ تم نے اسلام اور قرآن کو نیوز اور انٹرنیٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، کیا قرآن اور اسلام کو خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا قرآن کو پڑھا؟ قرآن کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں عربی نہیں جانتی اس لیے میں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اس نے انگلش ٹرانسلیٹ میں جو قرآن ہے وہ ترجمے میں وہ اس نے اس کو دیا، کہا قرآن کو پڑھیے پھر آپ اپنی سوچ کو بدلیے گا۔ اس عورت نے قرآن کے اس انگلش ٹرانسلیشن کو لیا اور پڑھا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد کئی مہینے جب اس نے قرآن کو پڑھا اور پھر اس مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا معاف کرنا، میں تمہارے مذہب اور تمہارے مذہب کی اس کتاب کو دہشت گردی کی کتاب مانتی تھی، لیکن آج میرا ذاتی مطالعہ یہ ہے کہ قرآن سے بہتر امن و محبت کی کوئی کتاب نہیں اور اسلام سے بڑھ کے امن و محبت کا کوئی مذہب نہیں۔ دل جوڑنے والی کتاب کا نام قرآن ہے اور درندوں کو انسان بنانے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ تو آئیے اسی عظیم قرآن کی عظمتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کریم ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور فیضان مخدوم شہباز محمد سے انہیں بھی مالا مال کرے، ہم جیسے بدکار اور گنہگاروں کو بھی اللہ مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سلام نیاز عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی عرض ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے قرآن کی عظمت و بزرگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو چند باتیں بتائیں جس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا آخری پیغام اور آخری کلام ہے جو اس روئے زمین پہ نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل کی گئیں جنہیں کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اس کے علاوہ بھی صحیفے ہیں۔ چھوٹی بڑی کتابیں ملا کر سب 104 کتابیں ہیں۔ 100 چھوٹی کتابیں ہیں جنہیں صحیفے کہتے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ لیکن قرآن کے علاوہ اپنی اصلی حالت میں اب کوئی کتاب موجود نہیں۔ حالانکہ وہ کتابیں چھپتی ہیں، وہ کتابیں بڑھتی ہیں، وہ کتابیں ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں، چونکہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت و بزرگی کے پیش نظر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اگلی کتابیں نازل ہوئی لیکن رب نے یہ نہیں کہا میں توریت کو نازل کر رہا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، انجیل کو میں نے اتارا ہے، میں اس کا محافظ ہوں، زبور کی حفاظت میں کروں گا، لیکن قرآن کو جب اتارا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ذکر، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اور دنیا کے لوگ مل کر بھی قرآن کریم میں نہ جانے کتنی مرتبہ تبدیلی کرنا چاہے، ترمیم کرنا چاہے، اور کبھی کر بھی دیا بظاہر تو ان کی وہ چوری پکڑی گئی، کیونکہ یہی ایک ایسی کتاب ہے صاحب کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے ماننے والے، اس میں قرآن کے ماننے والوں کو یہ شرف حاصل ہے اور وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کتابوں کو تم زیر زمین کر دو، اور 100 سال تک نہیں، 50 سال تک کوئی کتاب نہ چھاپی جائے، کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، کوئی کتاب نہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ اس کے بعد ساری کتابوں کا نام لے کر پکارو، اے کتاب فلاں کتاب آ، فلاں کتاب آ، فلاں کتاب آ، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر قرآن کو پکارا جائے، اے قرآن آ، تو کتابی شکل میں تو نہیں، لیکن انسانی شکل میں 10 سال کے بچے سے لے کر کے 80 سال کے بوڑھے تک ہمارے سامنے، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں گے جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن سناتے ہوئے نظر آئے۔
قرآن کریم تو خود ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ اللہ پاک کی عادت جاریہ ہے کہ جس دور میں جس نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس زمانے میں جس چیز کا عروج رہتا ہے اپنے نبی کو اس میں کمال عروج دے کر بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں عربی زبان کو، زبان و ادب کو بڑا مقام حاصل تھا۔ عرب والے اپنے آپ کو اپنی زبان دانی کے بنیاد پر عربی کہتے تھے، باقی تمام کو عجمی، عجم کے معنی گونگا، سب کو گونگا کہتے۔ واقعی عربی زبان ایک بولتی ہوئی زبان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنے نبی کو جب اس دور میں مبعوث فرمایا تو ایسا پیغام دیا، ایسی کتاب دی کہ سارے عرب والے مل کر بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے کوئی ایک کلام پیش نہ کر سکے، بلکہ سب نے اسے سجدہ فصاحت و بلاغت ادا کیا۔ سجدہ، ایک بار کوئی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو ایک بوڑھا جو ہے بظاہر بڑا فصیح و بلیغ تک گر گیا، تو لوگ اسے اٹھانے لگے، تو کہا رہے اٹھاؤ نہیں، میں گرا نہیں ہوں، میں قرآن کے اس جملے کو سجدہ فصاحت ادا کر رہا ہوں۔ جیسے مسلمان سجدہ تلاوت کرتے ہیں کہ میں قرآن کے اس جملے کو سجدہ فصاحت ادا کر رہا ہوں۔ واقعی قرآن کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی رفتیں ہیں کہ آدمی زندگی بھر بولتا رہ جائے، اس کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی کا بڑا زام تھا، زبان پر آدمی کو بڑا فخر تھا، تو اللہ پاک نے کہا محبوب تم یہ قرآن لے کر جاؤ، تم یہ پیغام لے کر جاؤ۔ اور جب لوگ بام کعبہ پہ اپنے قصیدے لکھ کر لٹکا رہے تھے، 7 قصیدے تھے جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم کے دوران السبع المعلقات والی نام کی کتاب ہم نے بھی پڑھی، اور آج بھی کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ 7 قصیدے تھے جنہوں نے عرب نے بڑے بڑے شعراء نے لکھ کے لگا دیا تھا، ہے کوئی تو اس کا جواب دے، ہے کوئی تو اس کا جواب دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر لگا دو اور کہو کہ ہے کوئی تو اس کا جواب دے۔ بڑے بڑے زبان دان دیکھے تو دیکھ کر دیکھتے رہ گئے، جواب کوئی دے تو کیا دے۔ ایک نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا اور بہت ٹھیک جواب دیا۔ اس نے کیا لکھا؟ آخری جملہ جو ختم ہوتا ہے ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر۔ ما ھذا کلام البشر کا مطلب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ارے جواب تو انسان کے کلام کا دیا جاتا ہے، یہ تو کلام ربانی ہے، اس کا کوئی کیا جواب دے۔ یقیناً قرآن کی عظمتیں کسی دور میں کم نہیں ہوئی، بلکہ ہر زمانے میں اس کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کی سائنس نے پروف کیا ہے کہ ہر چیز میں میل فیمیل ہے، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ آج سائنس نے پروف کیا، ہماری کتاب قرآن میں 1400 سال نہیں بلکہ 1450 سال پہلے ہی رب نے فرما دیا وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی یقیناً قرآن کی عظمتیں آئے دن اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگ نیوز کی بنیاد پر، لوگ خبروں کی بنیاد پر نہیں، غلط خبروں کی بنیاد پر اسلام اور قرآن پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہم نے کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو قرآن میں نقص اور عیب تلاش کرنے کے لیے جب اس کی گہرائی میں گئے تو اس پر اسلام نے ایسا اپنا چھاپ چھوڑا، اور قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت کی اثر انگیزی سے
انہیں ایسا متاثر کیا کہ گئے تھے اس میں عیب نکالنے کے لیے، خود عیب سے پاک ہو کر مذہب اسلام کے پیروکار ہو۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے ابھی حال ہی میں تو کسی نے اسلام قبول کیا، اور آئے دن نہ جانے کتنے قبول کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، الحق یعلو ولا یعلا، حق اوپر رہتا ہے، حق اوپر رہتا ہے، حق نیچے نہیں ہوتا۔ حق تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز سے دب تو ضرور جاتا ہے، لیکن اسلام کا یہ مقام ہے، اس کی یہ شان ہے کہ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہو، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور افسوس ہے ہمیں کہ جو کتاب ہماری رہبری کے لیے، جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے، جو کتاب ہمیں آداب زندگی بتانے کے لیے، جو کتاب ہمیں طریقے بندگی بتانے کے لیے، جو کتاب ہمیں اپنی ساری زندگی کو اچھی زندگی بنانے کے لیے دی گئی تھی، آج اس کتاب کو ہم نے جزدان کی زینت بنا کر اونچے مقام پر رکھ دیا ہے، اونچے مقام پہ رکھ دیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور خاص بات تو یہ کہ وہ قوم جو کہتی ہے کہ قرآن میری کتاب ہے، معنی مطلب تو دور کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں ریڈنگ یعنی دیکھ کر ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں اپنے قوم کے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، کیا صرف اتنا کہہ دینے سے کافی ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے؟ یا ہمیں دیکھنا بھی ہوگا کہ آخر قرآن میں ہے کیا؟ کتنے ہمارے بھائی وہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، ہمیں کیا کیا بتایا ہے۔ گہرائی سے مطالعہ کرنے والوں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو 7 آیتیں، سورہ فاتحہ جو 7 آیتیں ہیں، اس میں گہرائی میں جا کر انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں دنیا و آخرت کی انہی 7 آیات کے اندر موجود۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کے کئی نام ہیں، تقریباً 23-24 نام ہیں، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، یہ سورۃ الاستعانت، کئی نام ہیں اس سورہ کے، اور ایک نام ہے سبع مثانی۔ سبعون کے معنی 7، مثانی معنی 2 بار۔ اس آیت کریمہ کو 2 بار نازل کیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے 2 بار نازل کیا گیا؟ ہاں، ایک مرتبہ یہ سورہ مبارکہ 2 بار نازل ہوئی سورہ فاتحہ، ایک بار مکے میں اس کا نزول ہوا، ایک بار مدینے میں نزول ہوا، تاکہ مکہ یہ نہ کہے کہ سورہ فاتحہ مجھ میں اتری ہے، اور مدینہ یہ نہ کہے کہ میں سورہ فاتحہ سے محروم ہوں، کہا تم بھی لو سورہ فاتحہ کو، تم بھی لو سورہ فاتحہ کو، اس لیے اس کا ایک نام سبع مثانی۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کی بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ کسی زبان میں وہ تاب نہیں، کسی قلم میں وہ قوت نہیں کہ اسے بیان کر سکے، اسے لکھ سکے۔ بہرحال رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانے کے ساتھ ساتھ اس میں لکھے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک جامع گفتگو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمائی، اور قرآن کے حوالے سے یقیناً ایسی باتیں آج ہوئی کہ میرے علم میں تو یقیناً اضافہ ہوا، آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو حضرت نے گفتگو کی، یقیناً جب کوئی عالم یا مفتی کسی خانقاہ سے جڑتا ہے تو اللہ پھر اس کے علم میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب آج جو بول رہے ہیں، یہ یقیناً خانقاہ شہبازیہ کا فیضان بول رہا ہے، یہ جو ہے حضرت خطیب اعظم ہند علیہ الرحمہ کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے، یہ حضور انتخاب المشائخ کی نظر عنایت کا فیضان بول رہا ہے، یہ مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ کے در کے ٹکڑوں کا فیضان بول رہا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، ان کے عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن کریم ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ کتنی پیاری بات کہی نا مفتی صاحب نے، قرآن کریم وہ کتاب ہے، اگر کوئی نقص نکالنے کی نیت سے اس کو کھولے، عیب نکالنے کی نیت سے اس کو کھولے، تو قرآن اسے عیب سے پاک کر کے مذہب اسلام کی برکتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی رحمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔
اگر کوئی عیب نکالنے کے لیے پڑھے تو اسے اسلام کی برکتیں مل جاتی ہے۔ اگر ہم برکت تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، اگر ہم رحمت تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، اگر ہم خدا کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے، کیا ہمیں نہیں مل سکتا؟ ضرور مل سکتا ہے۔ بس نیتیں بدلیے، تھوڑا بدلاؤ لائیے، قرآن کھولیے۔ آپ قرآن کھولیے، ساری پریشانیوں سے اللہ آپ کو دور کر دے گا۔ آپ قرآن کھولیے، آپ کے سارے جوابات قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کر تلاوت تو قرآن کی، قدر کر رب کے فرمان کی۔ وواہ کلیکشن، آپ کا اپنا کلیکشن۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ عید کی ان خوشیوں میں وواہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں۔ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سوٹ، لہنگا، چنری، گاؤن، ڈیزائنر ڈریس، شیروانی، کوٹ پینٹ، کڈس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ ایڈریس: سوجا گنج، نیئر اندارا اسٹیشن روڈ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 7677470418۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کی تدوین کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی؟ اس پر بھی ذرا گفتگو ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ جی، قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مکمل 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ آخری آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ نزول کے بعد قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ اس وقت قرآن کریم ایک جگہ پر اکٹھا نہیں تھا، جیسے آج ہم ایک جگہ پر دیکھتے، اس وقت نہیں تھا سرکار علیہ السلام کے وقت میں۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ لکھا نہیں جاتا تھا، یہ نہیں ہے، کاتبان وحی کی باضابطہ ایک بڑی جماعت تھی، 40 لوگ تھے جو قرآن کریم کے لکھنے پر مامور تھے، 40 لوگ۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات رکتے ہوئے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں جو ان کے فائدے کے لیے ہے اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ہے، کہ ہم نے قرآن بھی پایا ہے تو زبان مصطفیٰ سے پایا۔ قرآن جو ہمیں ملا ہے زبان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 کاتبان وحی کی جو ایک ٹیم تھی، ان سے فرماتے تھے اسے لکھ لو، یہ قرآن ہے، وہ لکھ لیا کرتے تھے کہ قرآن ہے۔ جی، تو لکھنے کا وقت دور تو تھا، لکھنے کا زمانہ تو تھا، لیکن الگ الگ درختوں کی چھال پر، جی ہڈیوں پر، مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے تھے الگ الگ جگہ پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب وصال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہوئے۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جس جنگ میں کئی سو حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان ہے الموافق رایہ بالوحی والکتاب، یہ ان کی بھی بڑی شان ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ 40 مقامات پہ میرے رب نے میری موافقت کی، یعنی جیسا میں نے چاہا میرے رب نے ویسی آیت نازل فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ الرسول، اس وقت حضور کے خلیفہ کو خلیفۃ الرسول ہی کہا جاتا تھا، بعد میں امیر المومنین کہا جانے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے تک خلیفۃ الرسول ہی کہتے تھے،
حضرت عمر کے زمانے سے امیر المومنین کہا جانے لگا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ الرسول، اگر ایسے ہی حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مجھے ضیاء قرآن کا ظاہری طور پر خدشہ ہے۔ تو کہا پھر کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو فنا فی الرسول تھے، عشق مصطفیٰ میں اس مقام پہ صدیق اکبر تھے جس مقام پہ کوئی نہ پہنچ سکا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہے کہ اپنی جان کو نبی کی جان پہ قربان کر دیں۔ انہیں نبی سے محبت تھی، انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اے عمر، جو میرے نبی نے نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع نہیں کروایا، ابو بکر کی، ابو قحافہ کی بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ میں وہ کروں، میں یہ نہیں کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے خلیفۃ الرسول، کام اچھا ہے، کیا جائے، غور کیا جائے، کام اچھا ہے، کیا جائے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دو، میں ذرا غور کر لوں، میں ذرا سوچ لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچنے لگے، غور کرنے لگے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یقیناً عمر سچ کہہ رہے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ اور بلا بھیجا حضرت عمر کو اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ابو بکر کے سینے کو اس چیز کے لیے کھول دیا جس چیز کے لیے عمر کے سینے کو کھول دیا۔ کہا کہ اے عمر، ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن یہ کام ہونا چاہیے۔ آج ہزاروں ہزار سلام ان خلفائے راشدین کو جن کی محنت شاقہ کی وجہ سے قرآن ایک جگہ ہوا، قرآن اکٹھا ہوا، تو باضابطہ ایک ٹیم بنی حضرت عبداللہ بن ابی کی موجودگی میں۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کی نگرانی میں ایک پوری ٹیم بنی کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ قرآن اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یکے بعد دیگر خلفاء آتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو پھر دوسری تدوین ہوئی، دوسری جمع ہوئی، دوسری تدوین ہوئی۔ اور اسی لیے آپ خطبے میں سنتے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی کا وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان، تو جامع القرآن انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دوسری تدوین فرمائی کہ قرآن ایک جگہ تو ہو گیا لیکن اپنے اپنے انداز سے لوگ پڑھتے تھے۔ جیسے اردو ہم لوگ بولتے ہیں ہندوستان میں، تو ہمارے بھاگلپور کی اردو کا الگ انداز، لکھنؤ وہاں الگ، دہلی وہاں الگ، حیدرآباد جائیے تو الگ، الگ الگ حصے میں اپنے اپنے انداز سے بولتے تھے۔ تو ویسے ہی قرآن کریم کو بھی الگ الگ انداز سے پڑھتے تھے لوگ، تو بعض اوقات الفاظ میں تبدیلی ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ سب کو لغت حجاز میں جمع کر دیا، اور لغت حجاز کا مطلب لغت قریش۔ اللہ کی یہ عادت جاریہ کہ جس قبیلے میں نبی آتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی اسی زبان میں پیغام بھیجتا ہے۔ جس دور میں چونکہ ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، تو ان کی زبان میں وہ بھیجا جاتا ہے انہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے پھر سے قرآن کی تدوین فرمائی، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ابھی تک زبر زیر پیش نہیں لگا تھا۔ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ سب زمانے چلتے رہے، لیکن ابھی تک قرآن پہ اعراب لگا نہیں۔ قرآن ابھی بغیر اعراب کے ہے۔ اگر وہ حال رہتا تو آج کون پڑھ سکتا؟ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے آدمی سے بھی کام لے لیتا ہے جو رہتا ہے بظاہر بڑا گنہگار، رہتا ہے فاسق، رہتا ہے فاجر، لیکن اسے ایسے کام لے لیتا ہے جس کا ہم کو عابد نہ کر سکیں، زاہد نہ کر سکیں، متقی نہ کر سکیں، پرہیزگار نہ کر سکیں، اس پر اعراب لگواتا ہے۔ بہت بڑا ظالم
جس نے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، جس کا نام تاریخ میں حجاج ابن یوسف آتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اعراب لگا، اور اس کے اعراب لگانے کی وجہ سے آج کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں لیکن اعراب کی مدد سے سب کے سب قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم اپنی عظمت و بزرگی کے اعتبار سے ساری دنیا میں ضرب المثل ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان شاید ہوگی جس زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر زبان میں جس کتاب کا ترجمہ ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی کتاب کی عظمت و بزرگی کے لیے آج آپ نے اس عظیم پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور مجھے اس کی عظمت و بزرگی کے اوپر کچھ لب کشائی کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میرے ان جملوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، قرآن کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کی رفعت کے حوالے سے، قرآن کے مقام کے حوالے سے بہت ساری ایسی علمی باتیں ہم نے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کی۔ اور ہاں، قرآن جن خلیفاؤں کے دور میں جمع ہوتا رہا، پھر آخر میں مکمل جس شکل میں ہمارے پاس ہے، وہ شکل قرآن کو کب ملی، اس طریقے سے کب جمع ہوا، بہت اچھی ایک گفتگو رہی۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ جب قرآن کے جمع ہونے کا ذکر فرما رہے تھے، اور مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفاء ہوئے ان کے دور میں قرآن جمع ہوتا رہا، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت عثمان غنی کے دور تک، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں مکمل قرآن جمع ہو گیا۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو ایسے بد مذہب لوگ ہیں جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں اور 3 صحابہ کو نہیں مانتے، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن جو کھول کے پڑھتے ہیں نا، وہ انہی لوگوں نے جمع کیا ہے، اور یہ مقدس کام اللہ نے ان کے ذریعے لیا ہے۔ تو اپنی عاقبت نہ بگاڑیں۔ جو شیعہ حضرات 3 صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، قرآن انہی لوگوں کی کوششوں سے جمع ہوا، اللہ نے ان سے یہ عظیم کام لیا۔ تو قرآن جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صدیق اکبر کی کوشش ہے، حضرت عمر کی کوشش ہے، حضرت عثمان کی کوشش ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت۔ کر تلاوت تو قرآن کی، قدر کر رب کے فرمان کی۔ پیراہن کلیکشن، آپ کی خوشیوں میں کپڑے ہمارے یہاں خصوصی کپڑے دستیاب ہیں، جس میں کرتا، پاجامہ، شرٹ، پینٹ، کوٹ، شیروانی، بنڈی، جبہ وغیرہ کا کپڑا ہے۔ تو عید کے حسین موقع پر اپنی پسند پیراہن کلیکشن کو بنائیں اور خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایڈریس IDBI بینک، خلیفہ باغ، بھاگلپور۔ کانٹیکٹ نمبر 8271815991۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان، میرے آقا کا فرمان ہے، رب کا مہمان رمضان ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں شہر بھاگلپور کے مشہور نعت خواں اور بہت ہی مشہور شاعر کے بیٹے محترم مرحوم فرقان بسمل صاحب کے شہزادے محترم جامی بسمل سے تشریف لائیں، کلام حضور خطیب اعظم ہند کے چند اشعار پروگرام میں شامل کریں اور اس سے ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کلام حضور علامہ اشتیاق علم شہبازی سماعت فرمائیں۔ پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کی چند اشعار سماعت فرمائیں۔ لغت حروف کتابت زبان قلم کاغذ
لغت حروف کتابت زباں قلم کاغذ لغت حروف کتابت زباں قلم کاغذ لغت حروف کتابت زباں قلم کاغذ نبی کی ذکر نے سب کا رکھا بھرم کاغذ نبی کی ذکر نے سب کا رکھا بھرم کاغذ اور شعر ملاحظہ فرمائیں تو ایک نریم سا پتا تیری حقیقت کیا تو ایک نریم سا پتا تیری حقیقت کیا بڑھایا نعت نبی نے تیرا حجم کاغذ بڑھایا نعت نبی نے تیرا حجم کاغذ اور پیارا شعر کہ تمام ہو تمام ہو نہ کبھی حرف میم کی تفسیر تمام ہو نہ کبھی حرف میم کی تفسیر ہزار بار بھی تو لے اگر جنم کاغذ ہزار بار بھی تو لے اگر جنم کاغذ لغت حروف کتابت زباں قلم کاغذ اور آخری شعر سمائیں کہ رہے گنا رہے گی نعت نبی اور سب فنا ہوں گے رہے گی نعت نبی اور سب فنا ہوں گے نئے کے حرف نہ خامہ نہ تو نہ ہم کاغذ نئے کے حرف نہ خامہ نہ تو نہ ہم کاغذ اور پیارا مقطع سماعت فرمائیں کہ ہر ایک کی ہر ایک کی شیری سے پہلے بطور نظر ضیا ہر ایک شیری
پہلے بطور نظر ضیا لہو کی بوند سے کرنا تھا تجھ کو نم کاغذ لہو کی بوند سے کرنا تھا تجھ کو نم کاغذ لغت حروف کتابت زبان قلم کاغذ ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے میرے آقا کا فرمان ہے رب کا مہمان رمضان ہے विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पैराहन कलेक्शन, आपकी खुशियों में कपड़े हमारे यहाँ खुसूसी कपड़े दस्तयाब हैं जिसमें कुर्ता, पाजामा, शर्ट, पैंट, कोट, शेरवानी, बंडी, जुब्बा वगैरह का कपड़ा है। तो ईद के हसीन मौका पर अपनी पसंद पैराहन कलेक्शन को बनाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। एड्रेस IDBI बैंक, खलीफाबाग, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर